فیض کسے کہا جاتا ہے؟ فیض دو چیزوں کو کہتے ہیں، ایک وہ چیز جو آپ کی ضرورت ہو اور آپ کے علم میں ہو، اور دوسرا اس کو کہتے ہیں جو ضرورت تو ہو لیکن علم میں نہ ہو۔ ضرورت کسے کہتے ہیں؟ ضرورت وہ جو وجود کی نہ ہو، وہ چیز جو آپ کے اللہ کے سفر میں آپ کی رفتار کو صحیح کرے، آپ کی استعداد کے اندر ایسی چیز کا حاصل ہو جانا جہاں وہ استعداد پہنچ سکتی ہے، علم کے بغیر یا عمل کے بغیر، اس لیے اس کو فیض کہتے ہیں۔ اگر وہ علم کے ساتھ یا عمل کے ساتھ یا کوشش سے حاصل ہو تو اس کو نتیجہ کہتے ہیں، یہ آپ کا حاصل ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حاصل۔ فیض کیا ہے؟ کہ حاصل ہو جائے، حاصل کی تمنا کیے بغیر، تو اس کو فیض کہتے ہیں، ورنہ لوگ حاصل تو کرتے رہتے ہیں۔ مثلا کوئی پہاڑ پر چلا گیا، کہتا ہے کیسے گیا؟ یہاں پہلے ایک وادی میں، پھر وہ ایک منزل چلا، پھر وہ دوسری منزل چلا، چلتے چلتے قدم با قدم آخر 15 منزلیں طے کرتا ہوا پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ تو یہ کیسے ہو گیا؟ یہ حاصل کہلاتا ہے۔ اور فیض کیا ہے؟ اسے میں نے دیکھا تو یہاں تھا اور پھر دیکھا تو وہ وہاں تھا۔ یہ سوال پوچھا تھا کسی آدمی نے کسی اور آدمی سے۔ ہوا یہ کہ یہاں ایک درویش ہوتے تھے، جس زمانے میں دریائے راوی قلعہ کے پاس بہتا تھا، جس کو آپ پرانا دریا کہتے ہیں یا بوڑھا دریا کہتے ہیں۔ ایک درویش دریا میں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے۔ لاہور ہی کا واقعہ ہے۔ بادشاہ وقت کو خبر ہو گئی کہ یہ بندہ بہت درویش ہے، بڑی عبادت کرتا ہے اور اس کے پاس کوئی فیض ہے۔ اس نے کہا پتہ کریں کہ یہ فیض ہوتا کیا ہے۔ انہوں نے درویش کو پیغام بھیجا کہ جہاں پناہ آپ کو یاد فرما رہے ہیں، کبھی آپ کا سوئے قلعہ گزر ہو تو بادشاہ کی جان خوشی میں آ جائے اور آپ کو مالا مال کیا جائے گا، انعام دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں نہیں آتا۔ دوسری بار پھر پیغام آیا کہ آپ ہم پر مہربانی فرمائیں اور ہمارے محل میں تشریف لائیں، کبھی سوئے ماں تشریف لائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جاتے نہیں کسی کے ہاں۔ پھر انہوں نے کہا بادشاہ کی حالت خراب ہے، آپ کو یاد کر رہے ہیں اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ مہربانی فرما کر ہم پر یہ احسان فرمائیں کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم بڑے بےتاب ہو تو میں ایک شرط پہ آتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ قلعے کی جو دیوار ہے اس کے اوپر سے ایک پالکی بھیجو، میں نے سیڑھیوں کے راستے سے نہیں آنا۔ پالکی بھیجے تو میں اس میں بیٹھ کر آپ کے پاس آؤں گا۔ تو پھر بادشاہ نے ایسے ہی کیا، پالکی نیچے کی گئی، جناب اس میں تشریف رکھ کر اوپر آ گئے۔ بادشاہ نے کہا السلام علیکم، اور پھر کہا کہ ہم نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ فیض کسے کہتے ہیں اور آپ نے اللہ کو کیسے پایا؟ انہوں نے کہا اس طرح پایا جس طرح تو نے مجھے پایا ہے، تو نے اوپر سے پالکی بھیجی اور میں اوپر چلا آیا۔ بات اتنی ساری ہے کہ میں سیڑھیوں کے راستے نہیں آیا ہوں۔ سیڑھیوں کے راستے سے جانا ایسے ہے جیسے عبادت کا راستہ ہے، اور اوپر سے اگر پالکی آ جائے تو یہ فیض کا راستہ ہے۔ ان کا نام تھا شاہ حسین رحمت اللہ، اور شاہ حسین رحمت اللہ تو پھر مادو لال حسین رحمت اللہ ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہے طریقہ اور فیض یہی ہے۔ تو فیض پانے کے لیے بزرگوں نے ترتیب بنائی ہے۔ ایک ترتیب ہے سعودی اور دوسری ہے نزولی۔ سعودی کا مطلب یہ ہے کہ قدم با قدم چڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، جو نماز پڑھو گے ثواب، جو نہیں پڑھو گے تکلیف، پھر اگر قضا کر دی ہے تو آپ کو الٹا لٹکا دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ منزل با منزل چلتے جاؤ۔ اگر وہ کہتا ہے کہ صبح کی نماز قضا ہو گئی ہے تو اسے کہا جاتا ہے خبردار آئندہ قضا نہ کرنا، برباد ہو جاؤ گے۔ تو یہ ہے مسلسل چلتے جانا، یعنی کہ نیچے سے اوپر کی طرف اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اللہ کی طرف انسان کا رجوع جو ہے وہ سعودی کہلاتا ہے، اور اللہ کا رجوع بھی تو ہے انسان کی طرف۔ آپ کے ہاں اللہ کے تذکرے ہیں اور اللہ کے ہاں انسانوں کے تذکرے ہیں۔ اللہ کی آپ کوئی بھی بات دیکھیں تو انسانوں کی ہوگی، اللہ اگر بات کرتا ہے تو انسانوں کی ہے۔ سارا قرآن انسانوں کے بارے میں ہے، اگرچہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ شروع کر لو تو الف لام میم سے والناس تک سارا ہی انسان کا ذکر ہے، اور یہ سارا خدا کا کلام ہے۔ کلام سارا اللہ کا اور ذکر سارا انسانوں کا۔ کبھی آپ اس بات پہ غور کر لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کے ہاں ذکر ہی انسان کا ہے، پیغمبروں کا، ماننے والوں کا، باغیوں کا۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، پیغمبر، ان کے ماننے والے اور ان کے باغی۔ کائنات اور انسان کے لیے کیا رکھا گیا ہے، آنے والے زمانے میں انسان کو کیا ملے گا، اور انسان کہاں سے آیا، کیسے پیدا ہوا اور کہاں پہ جانا ہے، سارا قرآن ٹوٹل انسان اور ٹوٹل اللہ۔ بیان کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔
تو گویا کہ اللہ کریم جب بھی بیان فرماتا ہے تو انسان کو ہی بیان کرتا ہے، اور انسان کی شرافت یہ ہے کہ وہ جب بھی بیان کرے تو اللہ کو بیان کرے۔ انسان جب بھی ذکر کرے اللہ کا ذکر کرے، تو جب اللہ انسان پر رحمت کرے، فیض کرے، اس سے رابطہ کرے، تو یہ نزولی نظام ہے۔ گویا کہ آپ اللہ کی طرف چلو تو یہ سعودی نظام ہے، اور وہ مائل بکرم ہو تو یہ نزولی نظام ہے۔ اللہ کریم انسان کی طرف مائل بکرم ہے۔ اس نے فرمایا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے انسان کو تخلیق کیا اس لیے کہ پہچانا جاؤں، بلکہ میں نے یہ چاہا کہ تو بھی پہچانا جائے تو تجھے تخلیق کیا۔ کچھ لوگ محنت کرتے کرتے رائٹر بنتے ہیں، تحریر لکھتے ہیں، شعر بھی کہتے ہیں، اور کچھ لوگوں پہ یہ پیدائشی وارد ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کسی کا پیدائشی طور پہ اچھا گلا ہے، کہتا ہے تو نے کون سی جگہ سے سیکھا؟ اس نے کہا نہیں، پیدائشی طور پر میرا گلا اچھا ہے۔ کوئی آدمی پیدائشی طور پر تصویر بنانا جانتا ہے۔ سقراط نے کہاں پہ کون سے اسکول میں تعلیم حاصل کی؟ کہتا ہے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی۔ وارث شاہ رحمت اللہ کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں؟ پنجاب یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہوں گے۔ تب تو پنجاب یونیورسٹی نہیں ہوتی تھی۔ غالب جو ہے کیا وہ علی گڑھ یونیورسٹی کا طالب علم تھا؟ وہ طالب علم ہی نہیں تھا۔ اس طرح انگریزی میں شیکسپیئر کو دیکھ لو، یہ کسی جگہ کا تعلیم یافتہ نہیں ہے، تو یہ نیچر کی یونیورسٹی ہے، قدرت کی اپنی۔ ثابت یہ ہوا کہ ہمارے دور تک بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں یہ امی ہیں، یعنی بغیر استاد کے ہیں، تو اللہ جو ہے اپنی طرف سے یہ بناتا رہتا ہے، عطا کرتا رہتا ہے۔ کچھ لوگ تو اپنے آپ کو محنت سے خوبصورت بنائیں گے، اور کچھ لوگ محنت کے بغیر پیدا ہی خوبصورت ہو گئے۔ تو یہ کیا بات ہے؟ کبھی آپ نے کسی کو خوبصورت بنتے دیکھا اور کیا آپ کو اس سے محبت ہوئی؟ مدعا یہ ہے کہ وہ چہرہ ہی خوبصورت ہو گیا اور انسان کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ تو اللہ کریم کی طرف سے انسان کو جو عطا ہوتی ہے یہ سارے کا سارا فیض ہے۔ تو فیض یہ ہے کہ کچھ لوگ محنت کرتے کرتے رسائی حاصل کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو آسانی سے مل جاتا ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی باتیں ہیں۔ یہ نہ کوئی دور کی بات ہے اور نہ قریب کی بات ہے، بس جس کو چاہا اس پہ مہربانی کر دی۔ یہ جو مہربانی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں فیض یا فضل یا احسان۔ تو فیض کیا ہوتا ہے؟ اس کی مہربانی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک درویش کہیں جا رہا تھا، گلیوں میں سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ بچیاں تندور پہ روٹیاں لگوانے جا رہی ہیں۔ تو ایک بچی دوسرے بچی سے کہتی ہے کہ دیکھو تم ابھی تو گئی ہو اور ابھی روٹی لگوا کے آ گئی ہو۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میری روٹیاں تو جاتے ہی لگ جاتی ہیں۔ اتنی سی بات اس درویش نے سنی اور کہتا ہے کہ قسمت والے ہیں جن کی جاتے ہی لگ گئی ہیں۔ اس طرح وہ درویش فیض یاب ہو گیا، کپڑے پھاڑ کر نکل گیا، تو وہ قسمت والے تھے جن کی روٹیاں جاتے ہی لگ گئی ہیں۔ تو اس درویش نے کچھ اور ہی سمجھا کہ جاتے ہی لگ گئی ہیں کا کیا مطلب ہے؟ اس کا نصیب ہے کہ کون سی بات سے کون سا علم سیکھ لیا، بات کون سی ہے اور علم کون سا لے گیا۔ ایک درویش نے ایک ہندو لڑکی کو دیکھا، وہ بڑی خوبصورت سی لڑکی تھی۔ درویش نے وہیں کھڑے کھڑے سوچا کہ یا اللہ اس کو آپ نے دوزخ کے لیے پیدا کیا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ جنت میں جائے؟ تو وہ لڑکی وہیں کلمہ پڑھنے لگ گئی، تو درویش کی آرزو پوری ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ اب اس کا نصیب دیکھو کہ کیا ہے۔ اس کو نصیب والے نے دیکھا اور اس کا نصیب بدل گیا، تو یہ فیض ہے۔ تو ایسے لوگ بھی تھے جو دیکھتے ہی کلمہ پڑھا دیا کرتے تھے۔ تو اس درویش کے سوچنے سے لوگ کلمہ پڑھتے تھے، تو اس لڑکی نے کلمہ پڑھ لیا، پھر اس پر مقدمہ چلا۔ مقدمہ کسی سکھ کی عدالت میں پیش ہوا۔ یہ پرانے زمانے کی بات ہے۔ بابا جی رحمت اللہ اس سکھ کے پاس گئے اور کہا کہ یہ تو ایسے ہی بدنام کرتے ہیں کہ میں کلمہ پڑھاتا پھرتا ہوں، میں نے تو کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا۔ یہ جو آپ کا ریڈر بیٹھا ہوا ہے اسے کیا میں نے کلمہ پڑھایا ہے؟ تو وہ ریڈر بھی کلمہ پڑھ گیا۔ اور یہاں پر آپ میجسٹریٹ بیٹھے ہیں، تو کیا آپ کو میں نے کلمہ پڑھایا ہے؟ تو وہ جج بھی کلمہ پڑھ گیا۔ پھر کہتے ہیں یہ جو سارے بیٹھے ہیں کیا انہیں ہم نے کلمہ پڑھایا ہے؟ وہ سارے کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے۔ کہتے ہیں میں نے کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا، بھلا میں کسی کو کلمہ پڑھا سکتا ہوں؟ تو یہ سارا فیض ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، تو فیض کیا ہوا؟ فیض دینے والا مل جائے تو فیض ہی فیض ہے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں فیض دینے والے، ان کا نام ہے فیض رساں۔ نام کیا ہے؟ فیض رساں۔ وہ ہر دور میں رہتے ہیں، ہر مقام پر رہتے ہیں، یا یہ کہو کہ ایک دور میں رہتے ہیں ہر دور کے لیے۔ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دور کا انسان ایک ہی ہوگا، یا سارا دور ہی ان کا اپنا ہوگا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ فیض رساں۔ وہ جدھر سے گزر گئے فیض دیتے چلے گئے۔
اس کے نام میں فیض ہے، اس کی نگاہ میں فیض ہے، اس کے ملنے میں فیض ہے، اس کی یاد میں فیض ہے، اور وہ فیض ہی فیض ہے۔ اس کا نام لینے سے فیض ہے۔ پہلے وہ اپنا نام دیتا ہے، پھر ساتھ ہی فیض دے دیتا ہے۔ وہ فیض والا انسان ہی ہوتا ہے۔ اللہ کا فیض بھی انسان کے ذریعے ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہربان ہے، اپنا فیض بھی انسان کے ذریعے دیتا ہے۔ اپنا کلمہ جو ہے اس میں بھی ساتھ انسان کو ملاتا ہے، وہ انسان کے بالکل ساتھ ہی ہے۔ کہتا ہے تم میرے ساتھ کسی کو نہ ملاؤ مگر میں ضرور ملاؤں گا۔ کیا کہتا ہے؟ تم میرے ساتھ کسی کو نہ ملاؤ لیکن میں ضرور ملاؤں گا۔ کہتا ہے شرک نہ کرنا، اور پھر یہ کہتا ہے کہ جس نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کی اس نے میرے سے کیا محبت کرنی ہے؟ تو آپ نے شرک نہیں کرنا۔ شرک کا مطلب ہے کسی کی عبادت نہیں کرنی، عبادت کا انداز نہیں کرنا، مگر محبت میں ہر ایک کو وہ خود ہی شریک کرتا ہے۔ جن سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو یہ رات ہے۔ تو فیض کیا ہے؟ فیض یہ ہے کہ استحقاق کے علاوہ ملنا، حق کے علاوہ ملنا، محنت سے زیادہ ملنا، برداشت کا بڑھا دینا اور پھر برداشت کو بڑھا کر عطا کرنا، جھولی کو بھی پھیلا دینا اور اسے بھر بھی دینا۔ تو یہ اللہ کا کام ہے، اور وہ دیتا رہتا ہے، دیتا ہی چلا جاتا ہے۔ سائل کو آداب بھی سکھاتا ہے اور پھر سوال بھی پورا کرتا ہے۔ یہ کہاں سے آتا ہے؟ ترتیب نزولی میں آتا ہے، اوپر سے آتا ہے۔ جس طرح اس نے کائنات چاند ستاروں سے سجا کر رکھی ہے تو یہ فیض ہے، سب فیض بنا کے رکھا ہے۔ اور تم سے کیا کہا؟ نگاہ اٹھاؤ اور دیکھو، اور آگے سارا منظر بنا ہوا ہے، اس کو فیض کہتے ہیں۔ اب سائنس بھی سیاروں کے پاس جا رہی ہے تو یہ کیا ہے؟ وہ بیچاری ہے، یہ اس کی سعودی کوشش ہے۔ چاند کے پاس جائے گی، سیاروں کے پاس جائے گی، اور اگر آپ کی نگاہ اٹھ جائے تو آپ ایک جنبش میں ہزاروں منظر دیکھ لیں، 18,000 عالم دیکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ فیض ہے، عطا فیض ہے، اور یہ کائنات کو بدل دیتی ہے۔ جہاں بدل جاتا ہے تصور بدل جاتا ہے۔ اب نہ کہیں نگاہ ہے، اب نہ کوئی نگاہ میں، محو کھڑا ہوا ہوں میں حسن کی جلوہ گاہ میں۔ اب نہ زمین نہ وہ زماں، اب نہ مکان نہ لا مکان، تو نے جہاں بدل دیا آ کے میری نگاہ میں۔ جب فیض آیا تو کیا ہو گیا؟ وہ زمین و آسماں بدل گئے۔ کہتا ہے اب وہی زمین تو ہے لیکن بدل گئی، وہی رنگ ہے لیکن بدل گیا، وہی مزاج ہے لیکن بدل گیا، سارا کنسپٹ آف لائف بدل گیا، پیٹرن آف لائف بدل گیا، زندگی کا نظریہ بدل گیا، اور زندگی کا طور بدل گیا۔ تو یہ فیض ہوتا ہے۔